کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وہ میں نے سن لی ہماری بات میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ اس انداز سے بات رکھی ہے جس سے امیر کی اہانت اور توہین ہو اور اس سے اجتماعیت کا رسہ ٹوٹ جاوے، جس سے اجتماعیت کا رسی ٹوٹ جائے، اور پھر کہنے لگے ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ کسی بھی حال میں جماعت سے جدائیگی اور علیحدگی اختیار مت کرو، کسی حال میں جماعت سے جدائیگی علیحدگی اختیار مت کرو، اس لیے کہ امت کی حفاظت عمومیت میں اور عمومیت اجتماعیت میں، اور اجتماعیت پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ تاویل کا دروازہ نہ کھولے۔ کس کا تاویلات کا دروازہ نہ کھولے۔ تاویلات کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کے غلط سے غلط قول، غلط سے غلط فعل کی اچھی تاویل کرنا، اچھے معنی اس کا سمجھنا سمجھانا کہ نہیں یوں نہیں یوں کیا ہو۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے تعویل کے بغیر جی اجتماعیت نہیں پیدا ہو سکتی، تعویل اصل ہے۔ اگر 99 کفر کی علامتیں اس کے پاس ہیں اور ایمان کی ایک علامت ہے، 99 کفر کی علامتیں اور ایک ایمان کی علامت، تو اس کی بنیاد پر اسے مسلم قرار دیا جائے گا۔ یہ تھی اصولی بات۔ آج جتنا تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی ہے، جتنا اس زمانے میں تسلیم کافر کی فکر تھی، آج اتنا ہی تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی۔ اس زمانے میں جتنا لوگ مل جل کر کے ایک جو ہے آدمی کو اسلام میں داخل کرنے اور مسلمان بنانے کی سعی اور کوشش کیا کرتے تھے، آج اتنا ہی ساری امت کی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کو کافر قرار دے دیا جائے۔ ساری محنت کا رخ پلٹ گیا۔ ساری لوگ قائد ہو کر کے آتے تھے، پھر ان کے اوپر اسلام اور دین کو پیش کیا جاتا تھا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے، اسلام میں داخل ہوتے، تو سارے صحابہ اس طرح زور سے اللہ اکبر کہتے جیسے کوئی بہت بڑا ملک فتح ہو گیا۔ یہ تھی اصل بات۔ اور جب وہ کفر کا کلمہ پڑھ کے دوسری طرف ہو جاتا تو وہ اس طریقے سے انا للہ پڑھتے جیسے بہت بڑی لشکر کی، اسلامی لشکر کی شکست ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی شکست تھی اور اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں۔ تعویلات کا دروازہ، کتنی غلطی ہو جائے چلنے والے ساتھیوں میں، اس کی اچھی تعویل کرو، اس کے صحیح معنی پہناؤ۔ امیر سے غلطی ہوگی، اس کی بھی اچھی تعویل، ساتھیوں سے غلطی ہوگی، اس کی بھی تعویل، اس کی بھی تعویل۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، چاہے امام کیسا ہی کیوں نہ ہو، حسب نسب میں کیسا ہو، نہیں، اس کی ذاتی چیزیں کیسی بھی ہوں، لیکن چل امام ہی کے پیچھے نماز پڑھنی، امام کے پیچھے نماز پڑھنی۔ اس لیے کہتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اور باجماعت جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی اپنی غلطی پر اس کے اوپر سزا سو بھی نہیں ہے، وہ بھی معاف ہے۔ امیر کے پیچھے چلنے میں اپنی انفرادی غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دیں گے، پردہ پوشی کا معاملہ رہے گا۔ جیسا امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو امام کی نماز کی صحت پر مقتدیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار، امام کی نماز کے فاسد ہونے پر مقتدی کی نماز کے فاسد ہونے کا دار و مدار، امام ہی ذمہ دار، سب اس کے اوپر ڈال دیں۔ اس لیے کہا الامام الضامن، کیا کہا؟ امام تو ضامن ہے، امام ذمہ دار ہے، اسی لیے کہا، اسی لیے کہا جس طریقے سے امام نماز میں سارے مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے صحت اور فساد کے اعتبار سے، اس طرح امیر پوری امت اور تمام
ساتھیوں کے دین دعوت کی صحت اور فساد کا ذمہ دار ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اس لیے صفات بھی بتائے ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، ان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کا پیش آ گیا ہے، مجھے اس مسئلے کے لیے مناسب آدمی کی تلاش ہے، مناسب آدمی کی تلاش ہے۔ مختلف رائے دی، کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ